الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 39 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور کہیں گی پہلی امتیں پچھلی امتوں سے کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت، پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم فرما رہا ہے ان قوموں کے متعلق، پچھلی اور جو موجودہ ہے اس کے متعلق، جو کفر پر فوت ہوئے یا جنہوں نے پچھلی امتوں کو پیشوا بنایا۔ قیامت والے دن جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، یعنی پہلی امتیں پچھلی امتوں کو، یا پھر پیشوا جنہوں نے امتوں کو گمراہ کیا تھا، دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے تھے جب کہ وہ مسلمان تھے، خود بھی کافر ہوئے، دوسروں کو بھی کفر پر لگایا، خود بھی اللہ کے راستے سے دور ہوتے گئے، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ تو یہاں وہ بات ہوئی ہے کہ پہلی امتیں پچھلی امتوں کو، یا پیشوا اپنے پیروکاروں کو کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے جرم کی نوعیت میں فرق نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تمہیں گمراہی کی طرف، بے ہدایتی کی طرف بلاتے تھے اور ہم اس کے مجرم ہیں یقیناً، تو تم نے قبول کیا، تم بھی مجرم ہو۔ مجرم ہونے میں اور ہمارے جرم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی کفر کرتے تھے، تم بھی کفر کرتے ہو۔ تمہارے پاس عقل نہیں تھی، آسمانی کتابیں نہیں تھیں، سمجھانے والے اللہ نے رسول نہیں بھیجے تھے جو حق کی طرف دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو تم انہیں چھوڑ کر بت پرستی کرتے تھے، تم انہیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ مل گئے، ہم نے جو کہا تم نے وہ مان لیا، سچی دعوت کو رد کر دیا، جھوٹی دعوت تم نے قبول کر لی۔ ہمارا جرم ایک جیسے ہی ہے، راہ راست سے منہ موڑ کر ہم بھی غلط راستے پر تھے تو تم بھی غلط راستے پر چل نکلے تھے۔ کیا یہ تمہارا قصور نہیں تھا؟ کہ ہاں یہ تو تھا۔ فرمایا جرم برابر ہے، ہم ایک جیسے مجرم ہیں، لو اب اس کا مزہ تم چکھو، اس عذاب کو جو تم کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان کسی استاد صاحب، پیر صاحب، شیخ کوئی بھی ہے، بیعت کرے یا نہ کرے، اس سے اگر دینی تعلیم لے تو اس کو پرکھے بھی۔ ایک چھوٹا سا برتن 50 روپے کا، اس کو ہم ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے،
اور یہ جو متاع ایمان ہے وہ اگر ہم بلا سوچے سمجھے کسی کے حوالے کر دیں تو یہ کتنی اپنے نفس کے ساتھ زیادتی ہے۔ میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گمراہی انتہا کی پھیلی ہوئی ہے، فراڈیے لوگ جو دین فروش ہیں روزی روٹی کی خاطر لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں، غلط مسئلے بتاتے ہیں، اچھے بھلے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، نیک لوگوں متقی لوگوں کو بت پرست کہتے ہیں، قبر پرست کہتے ہیں، جبکہ وہ باطنی علوم ان کے پاس ہوتے ہیں اور اچھے خاصے شیخ القرآن وہ بھی ہوتے ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہوتے ہیں، لیکن چند ٹکڑے روٹی جو ہے انہیں حق کہنے سے مجبور کر دیتی ہے۔ ان کے ماں باپ پر بھی افسوس ہے جنہوں نے انہیں کوئی ہنر نہیں سکھایا تاکہ وہ روزی روٹی کمائیں۔ دین سے کسی نے پیسے نہیں کمائے، دین سے کسی نے پیسے نہیں کمائے، نہ کسی نبی نے، نہ نبی کی اولادوں نے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور نہ ہی اہل بیت کے کسی فرد نے، اور نہ ہی کسی صحابہ نے، اور نہ ہی اولیاء کرام نے۔ ہاں جو حکومت انہیں وظیفہ دیتی تھی وہ ایک الگ بات ہے، ایسے جیسے مجاہد ہے نا، یہ فوج ہماری مجاہد ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے زمرے میں آتی ہے، ان کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے کچھ سو کے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے، ادھر سے بٹور ادھر سے بٹور، کوئی کام ہی نہیں ہے، فکس ہی نہیں ہے۔ یا محکمہ اوقاف ہے، اگر وہ کسی کو وظیفہ دیتا ہے تو سو کے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیت المال سے آتا ہے تو وہ جائز ہے۔ یہ جگہ جگہ سے پیسے کمانا، جیسے آج کل تراویح ہے، فکس کرنا خام خواہ، ہدیہ کو دے دے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نہ دے تو دل میں خواہش ہی نہ رکھے۔ پر بہت لمبی باتیں ہیں، کیا بتائیں اس دور میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور تمام فرقہ کے جماعتوں کے جو مبلغین ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور پھر جو ان کے پیچھے لگے ہوئے انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، انہیں پرکھیں کہ ایمان کیا ہے، اس کے کیا وہ تقاضے ہیں، کیا اس طرح بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے؟ نہیں نکلتا، گناہ گار ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم فرمائے، ہماری امت پہ رحم فرمائے۔ یہ قیامت کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس دن کا خوف پیدا کرے اور راہ راست پر ہمیں قائم رکھے، اسی پر مارے، اسی میں ہمارا حساب کتاب ہو، جنت الفردوس میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ میں شفاعت کبریٰ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔